اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ لایا جائے گا، ایک بندہ جب اسے لایا جائے گا نا، اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، فرشتے پکڑ کر اس کو لائیں گے قیامت والے دن۔ ابھی حساب و کتاب کا وقت ہوگا، اعمال کا وقت ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، اس کو بتایا جائے گا تو نے یہ گناہ کیا، تو نے اللہ کی یہ نافرمانی کی، تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکم پر عمل نہیں کیا، تیرا یہ بھی گناہ ہے، تیرا یہ بھی گناہ ہے، تیرا وہ بھی گناہ ہے، تیرا وہ بھی گناہ ہے، سارے گناہ اس کو گنوائے جائیں گے۔ اب سارے گناہ جب اس کو گنائے جائیں گے نا تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ وہ انکار کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ نہیں، میں نے یہ بھی گناہ نہیں کیا، میں نے یہ بھی گناہ نہیں کیا، میں نے اللہ کی یہ بھی نافرمانی نہیں کی، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بھی نافرمانی نہیں کی۔ وہ ایک ایک گناہ سے کیا کر دے گا؟ انکار کر دے گا۔ اسے بتایا جائے گا تو انکار کرتا ہے، لیکن ہمارے پاس گواہ موجود ہیں جنہوں نے تجھے دیکھا ہے، یہ گناہ کرتے بھی دیکھا ہے، وہ گناہ کرتے بھی دیکھا ہے، اور جب تو گناہ کرتا تھا ہمارے گواہ تیرے ساتھ ہوتے تھے۔ وہ بڑا پریشان ہوگا، ادھر دیکھے گا کوئی بھی نہیں ہے، ادھر دیکھے گا کوئی بھی نہیں ہے، آگے پیچھے کہے گا مولا گواہ تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا ہاتھ، یہ جو تیرا ہاتھ ہے نا یہ تیرے خلاف گواہی دے گا، یہ جو تیرے پاؤں ہیں نا جن کے ساتھ تو چل کر گیا تھا یہ تیرے پاؤں گواہی دیں گے۔ وہ بڑا پریشان ہوگا، تو کیا ہوگا؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ بندے کے منہ کے اوپر کیا لگا دی جائے گی بھائی؟ زپ لگا دی، مہر لگا دی جائے گی، زبان بند کر دی جائے گی بندے کی۔ اليوم نختم على افواہہم، منہ بند کر دیے جائیں گے بندے کے قیامت کے دن۔ زبان سے بول، اب کیا بولے گا؟ اب ہاتھ بولیں گے، اپنے ہاتھ اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ بندہ کہے گا میں نے نہیں کیا، ہاتھ کیا کہے گا؟ تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا۔ ہاتھ جب گواہی دے لیں گے بندے کی آنکھیں بول اٹھیں گی، تو نے میرے ساتھ یہ بد نگاہی کی، تو نے میرے ساتھ یہ گناہ کا کام کیا، میرے ذریعے یہ گناہ کا کام کیا۔ ہاتھ بھی گواہی دے چکے، آنکھیں بھی گواہی دے چکی، پاؤں کی باری آ جائے گی، پورا جسم بندے کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ وہ کہے گا میں نے نہیں کیا، جسم سارا کہے گا تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا۔ پاؤں بھی کہیں گے، پاؤں کہیں گے کہ تو نے یہ گناہ بھی کیا، تو نے یہ بھی گناہ، تو چل کر وہاں گیا جہاں اللہ نے منع کیا تھا، تو وہاں چل کر گیا۔ اللہ پاک نے منع کیا تھا کہ اس جگہ پر نہیں جانا، تو لیکن چل کر گیا، میرے ذریعے چل کر گیا۔ اب بندہ پریشان کھڑا ہوگا، اب بولنے کا کوئی بھی راستہ نہیں بچے گا، کوئی موقع اور نہیں ملے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرشتوں کو فرمائے گا لو اس بندے کو پکڑو، جہنم کی طرف لے کے جاؤ۔ جب جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے نا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی پلک پر ایک آنسو آئے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک اگر تیری اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں اس بندے کے لیے۔ اللہ پاک فرمائے گا تو فرما، کیا فرماتا ہے، تو بتا کیا بتانا چاہتا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک مانا یہ بندہ گنہگار ہے، اس کے پاؤں نے بھی گواہی دے دی، اس کے ہاتھوں نے بھی گواہی دے دی، اس کی آنکھوں نے بھی گواہی دے دی، اس کے پورے جسم نے اس بندے کے خلاف گواہی دے دی۔ مالک لیکن میں اس بندے کے حق میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک رات یہ بندہ تیرے خوف سے رویا تھا اور میں نکل کر اس کی پلک کے اوپر آ گیا تھا، آنسو نکلا تھا، پلک کے اوپر آیا تھا۔ رب فرمائے گا کہ یہ میرے بندہ میرے خوف کی وجہ سے رویا تھا، میرے عذاب کی وجہ سے رویا تھا۔ وہ کہے گا مالک ہاں یہ تیرے عذاب اور تیرے خوف کی وجہ سے رویا تھا۔ اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں پھر اس بندے کو جہنم سے نہیں، جہنم کی طرف نہیں بلکہ جنت کی طرف لے کر جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وہ آنسو ہے جو میری یاد کے اندر نکلا تھا، میرے خوف سے نکلا تھا۔ تو ایک خوف سے نکلا ہوا آنسو اللہ کی بارگاہ میں کیا ہو جاتا ہے؟ مقبول ہو جاتا ہے۔ تو اپنا محاسبہ کریں اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونے کے لیے، سوچیں کہ ہم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے جب رب پوچھے گا کہ بندے بتا آج کے دن کیا لے کر آیا ہے، تجھے کون سے نیک اعمال کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس، یہاں دنیا کے اندر کہہ دیا گیا کہ اپنا حساب کرو، اپنا حساب کرو، محاسبہ کرو تم لوگ۔
اور کل کے لیے سوچو تم نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے، کل کے لیے سوچو تم نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔